بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور آپ کے بہت ہی پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ حاضر خدمت ہیں۔ دعا ہے کہ آپ دنیا کے جس حصے میں بھی ہوں اور جہاں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہوں، جہاں بھی ہوں آپ، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان اور خیر و عافیت کے ساتھ زندگی کی آسانیاں نصیب فرمائے، ہر طرف سے آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں کہ وہی بہترین حفاظت کرنے والا اور تحفظ دینے والا ہے۔ سیرت النبی کے حوالے سے آج ہمارا 441واں پروگرام ہے الحمدللہ، اور جو 440واں پروگرام پچھلا جو نشر ہوا ہے اور آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا، اس میں ہم خدمت خلق کے حوالے سے ایک ہمارا موضوع ہے خدمت خلق جو چل رہا ہے، اس پہ سب تعلق باللہ کا ایک موضوع ہمارا چل رہا ہے۔ اس کے ذیل میں جو سبجیکٹ آ رہے ہیں، مثلا کہ تعلق باللہ کے لیے عبادت ضروری ہے، تعلق باللہ کے لیے ذکر ضروری ہے، تعلق باللہ کے لیے جو ہے وہ غور و فکر کرنا ضروری ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں ایک موضوع چل رہا تھا خدمت خلق۔ اسلام اس حوالے سے دنیا کے تمام ادیان میں واحد دین ہے جہاں سب سے زیادہ حقوق العباد پر توجہ دی جاتی ہے، اور قرآن کے جو موضوعات ہیں ان میں تین ہی چیزیں بہت اہم ہیں: عبادات ہیں، معاملات ہیں اور اخلاقیات ہیں۔ اور معاملہ عبادات کا تعلق خالصتاً اللہ سے، یہ تعلق باللہ کے حوالے سے بہت اہم ہے اور اللہ سے ہے، اور معاملات کا تعلق بندوں سے ہے، گو کہ اللہ اور بندے کے معاملات بھی، لیکن خالصتاً بندوں کے معاملات حقوق العباد ہیں۔ اور اخلاقیات کا تعلق بھی ظاہر ہے براہ راست جو ہے وہ بندوں سے ہے، اور رسول اللہ جو ہیں بہترین اخلاق پر فائز کیے گئے۔ تو خدمت خلق کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی اور یہاں تک بات پہنچی تھی کہ مسلمان ایک دوسرے کے ولی ہیں، یعنی دوست ہیں، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ ہیں، ایک دوسرے کی خیر خواہی چاہتے ہیں، اور اہل ایمان جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں، خواتین و حضرات کی تفریق کے بغیر۔ اس کی وضاحت شجاع صاحب نے کر دی کہ کن کن شعبوں میں خواتین و حضرات جو وہ ساتھی ہیں ایک دوسرے کے۔ تو پچھلے پروگرام کے ریکیپ کی طرف چلتے ہیں، شجاع صاحب سے کہیں گے وہ آپ کو ریکیپ دیں، پھر ہم اور اگلا سفر جو ہے وہ طے کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے مزاج؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے۔ آپ سنائیے، حالات کے تناظر میں تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ چونکہ دنیا بھر میں ایک ہی قسم کی کیفیت ہے اس وقت، تو اللہ تعالیٰ دعا کریں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اپنی حفظ و امان و عافیت میں رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت ایک بہت بڑی آزمائش سے پورے عالم کو گزرنا پڑ رہا ہے، اور 2.5-3 مہینے سے زیادہ کا معاملہ کم و بیش ہو چکا ہے، اور اسی لاک ڈاؤن کی کیفیت کہیں، کووڈ-19 کی کیفیت کہیں، اسی کے دوران میں ماہ رمضان بھی امت نے گزارا ہے۔ بہرحال مختلف فورمز پہ بات آتی رہی ہے، مختلف مقامات پر یہ ذکر ہوتا رہا کہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ کائنات رب کائنات نے بنائی ہے اور وہ اس کو چلا رہا ہے، اور اس عالم میں جو بیت رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اذن اور اس کے حکم سے ہی ہے، اور زندگی ایک امتحان ہے۔ قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے سورۃ الملک آیت نمبر 2 میں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت اور حیات کا سلسلہ اس لیے قائم فرمایا کہ اللہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے۔ ایک ضمنی بڑا پیارا نکتہ ہے، عمل زیادہ کرنے کا ذکر نہیں، عمل بہترین کرنے کا ذکر ہے۔ تھوڑا عمل ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، خوبی کے ساتھ ہو، یہ اللہ کو پسند ہے، اور ڈھیروں عمل ہو لیکن اس میں اخلاص نہ ہو، دکھاوا اگر آ جائے تو اللہ عمل کے میں قابل استقامت ضروری ہے، مطلب 100 نفل روز پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن 2 نفل ڈیلی پڑھنا، لیکن یہ کہ مستقل مزاجی جس کو آپ نے استقامت کہا، البتہ اخلاص نیت کے ساتھ اور حسن عمل۔ وہ جو بات آتی ہے نا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت، تو صرف عبادت نہیں بلکہ حسن عبادت۔ تو زندگی اللہ فرماتا ہے امتحان کے لیے۔ بدلتے حالات کیا ہے؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 35 میں، وَنَبْلُوكُ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَہ، یہ شر اور خیر، اچھے برے حالات، خوشحالی، تنگدستی، صحت، بیماری، یہ کیا ہے؟ ہم تمہیں امتحان میں ڈالے ہوئے ہیں، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تمہیں ہماری طرف لوٹایا جائے گا۔ اچھا، مومن کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی حدیث کئی مرتبہ اس پروگرام میں بھی پیش کی گئی، اس پر نعمت آتی ہے اللہ کی طرف سے، اور اکثر نعمتیں ہی ہیں ہم پر، زیادہ تر تو نعمتیں ہی ہیں، اکثر آزمائشیں تو کم ہی ہیں۔ بالکل، تو وہ شکر ادا کرتا ہے، اور اگر آزمائش آ جائے، مصیبت آ جائے، امتحان آ جائے، تو اللہ کا فیصلہ سمجھ پر اس پر راضی رہنے کی کوشش کرتا ہے۔
ایک پہلو قرآن نے یہ بھی بیان فرمایا کہ لوگوں پر جو مشکلات آتی ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے بھی. ایگزیکٹلی میں یہی بات کہنے چاہ رہا تھا. جزاک اللہ خیر. سورہ روم کی آیت نمبر 41 میں ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ خشکی میں تری میں فساد مچ گیا لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے. لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ ان کے کچھ اعمال کا مزہ چکھائے، ہر نہیں، ہر برائی کا نہیں، ہر گناہ کا نہیں، کچھ اعمال کا مزہ چکھائے. اس میں بھی حکمت کیا ہے؟ لعلہم یرجعون، لوگ لوٹیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف. تو اس وقت جو عالم پر ایک عالمی سطح پر وبا طاری ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے اذن سے ہے، اذن سے، اجازت کوئی سے. کام اس کے بغیر ہو بھی نہیں سکتا نا. ہم یہ الگ بات ہے ہم کہیں کہ صاحب ہم نے خود سے یہ کیا اور ایسا ہوا اور اس نے یہ کیا، تو وہ جو کر رہا ہے وہ بھی اس کے اذن کے بغیر نہیں کر سکتا. ظاہر کے اسباب ہیں اپنی جگہ، لیکن اسباب میں تاثیر کون ڈالتا ہے؟ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو ایک طرف یہ ہمارا امتحان، دوسری طرف دعوت فکر کے دیکھ لو تمہارے گناہوں کی وجہ سے تو یہ معاملہ نہ ہوا، تیسری طرف تمہارے دلوں کو نرم ہونا چاہیے تاکہ تم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جاؤ. چوتھی بات، اس وبا کے اس دور میں امتحان بڑے اعتبارات سے ہے. اگر کوئی مرض میں مبتلا بھی ہو تو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے کہ اس کی طرف سے آیا، شفا بھی وہی دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. اور اگر اس میں کوئی انتقال کر جائے تو اگر بندہ مومن ہے تو وہ تو اجر و ثواب لے کر جا رہا ہے، شہادت کا درجہ ہے، شہادت کا ایک درجہ ملے گا اس کو. ہاں، ایک مقتول فی سبیل اللہ جو اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کر دے، قتل ہو جائے، اس کا مقام تو بہت بلند، شہید کا بتمام و کمال تو رتبہ اس کا. لیکن جو ڈوب کر مر جائے، حدیث کے مطابق جل کر مر جائے، وبائی بیماری میں مر جائے، وبائی امراض میں مر جائے، تو یہ ایک درجے کا شہادت کا رتبہ. تو مسلمان کا معاملہ کیا ہے کہ نتھنگ ٹو لوز والی بات ہے. ہاں، تو ہر طرف سے فائدے میں. اسی طرح اب ظاہری بات ہے ظاہر کے اسباب بھی اختیار کرنے کو کہا گیا، چاہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ کا معاملہ ہو، وہ اور اسباب کو اختیار کرنے، وہ بالکل اختیار کیے جائیں، احتیاطی تدابیر بالکل اختیار کی جائیں. البتہ اس میں ایک توازن کی ضرورت ہے. وہ جو حدیث پیش کی جا رہی ہے اور اکثر پیش کی جاتی ہے، بالکل صحیح پیش کی جاتی ہے کہ اونٹ باندھو اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرو. بعد میں کرو. تو بھائی اونٹ باندھنے کے بعد اللہ پر توکل کی بات بھی تو آ رہی. دیکھنے میں یہ آیا، مشاہدہ یہ ہے کہ اونٹ باندھنے پر تو بڑا زور دیا گیا، لیکن اونٹ کا رب، ہاں، جو اونٹ، جس نے اونٹ کو پیدا کیا اور جو اونٹ کا محافظ ہے، جی، اور ہمارا رب، جو ہمارا خالق، اس پر توکل کی بات نہیں، اس پر توکل کی بات نہیں. یعنی قرآن حکیم میں آپ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ یونس میں یونس علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ آتا ہے. مشہور واقعہ، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بھی چلے گئے تھے. جی، اس سے پہلے کیا ہوا؟ قوم پر عذاب آنے لگا، عذاب کے آثار قوم نے دیکھے، پوری قوم میدان میں آ گئی، اللہ کے سامنے جھک گئی، آئے ہوئے عذاب کو اللہ نے ٹال دیا. یہ جو کیفیت اس وقت کی ہے، میں لفظ عذاب استعمال نہیں کر رہا بلکہ لفظ آزمائش میں نے استعمال کیا. لیکن کبھی کبھی اس طرح کی کیفیات کسی کے لیے سزا بھی ہو سکتی ہیں اور کسی کے لیے درجات کی بلندی کا باعث بھی. لیکن کم سے کم رجوع الی اللہ کی طرف تو توجہ ہو. محسوس یہ ہو رہا ہے کہ جب یہ وبا کا معاملہ شروع ہوا، اہل علم نے، علماء کرام نے توجہ دلائی تو کچھ رجوع الی اللہ کی کیفیت تھی بھی. اب لوگ نارملائز ہو گئے ہیں. We have to live with this والی used to ہو رہے ہیں. حالانکہ بات درست نہیں. حالانکہ یہ بات اور یہ معاملہ کوئی اتنا مطلب وہ غیر اہم بھی نہیں ہے، مطلب قابل توجہ ہے. بھئی دیکھیں نا، اس قدر مشکلات میں لوگ ہیں، معیشت کے اعتبار سے مسائل ہیں، معاش کے اعتبار سے مسائل ہیں، معاشرتی مسائل آ رہے ہیں. علماء کرام کی مجلسوں میں بیٹھنا ہوا ماہ رمضان کے پروگرامز میں، کہہ رہے ہیں اس وقت طلاقوں کا ریشو بڑھ گیا، گھروں کے اندر نفسیاتی امراض پیدا ہو گئے، ناچاقیاں پیدا ہو گئی. تو یہ کیا کیفیت ایسی نہیں کہ ہمارے دل نرم ہو جائے؟ دیکھیں، یہ جو اتنی آزمائشیں آ رہی ہیں اور اتنا کچھ ہو رہا ہے، تو پتہ نہیں کیوں میری ذاتی سی رائے ہے، آپ کا متفق ہونا اس سے ضروری نہیں، اور شجاع صاحب سے میں اس پہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ انسان پہ اس کی برداشت اور اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. سورہ اگر البقرہ اس سے زیادہ بوجھ پڑ رہا ہے تو انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے پڑ رہا ہے. جی، وہی بات. اصل میں بات لوگوں کو تھوڑا سا عجیب لگتی ہے، بلکہ کچھ لوگ بڑے اس پہ کامنٹس دینا شروع کرتے ہیں. ہم تو قرآن پیش کر رہے ہیں کہ آنے والے مصائب، سورہ شروع کی آیت نمبر 30 بھی ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم. تم پر آنے والے مصائب اور یہ مشکلات تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور بہت سی باتوں کو اللہ تعالیٰ معاف بھی فرما دیتا ہے. تو میں جو اس وقت عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے رجوع الی اللہ کا معاملہ، اللہ کی طرف رجوع کا معاملہ. جب قوم یونس کی مثال قرآن دے رہا ہے سورہ یونس کی آیت 98 میں، اور یہ اسی لیے نا مثال کہ تم بھی ایسا کرو. ہم آج پڑھ رہے ہیں سورہ یونس کا مطالعہ، قیامت تک کرتا رہے گا مسلمان. تو یہ اسی لیے کہ بھائی تم پر اگر آفت آ جائے، مصیبت آ جائے، تم بھی پلٹو، اللہ تعالیٰ تم پر سے بھی آئیدی کیفیت کو دور کر دے گا. جبکہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے؟ کن
فیکون، کہ وہ فرما دے ہو جائے اور وہ کام ہو جائے گا. تو اس سارے معاملے کے پیچھے اسباب ظاہر کے ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن اصل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اذن اور حکم ہے. تو بات آپ کی بجا ہے، میں دوبارہ اس کو رینسٹیٹ مجھے کروں. تو حضرت یوسف علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ بات یاد آتی ہے جب وہ کہتے تھے کہ اللہ یہ تیرے بندے ہیں، تو اگر انہیں سزا دینا چاہے تو یہ تیرے بندے ہیں، تو کوئی تیرا ہاتھ نہیں روک سکتا، اللہ اکبر. لیکن اگر تو انہیں معاف کر دے جی تو کوئی تجھ سے پوچھنے والا نہیں. تو اگر نکل کے میدان میں کھڑے ہو جاؤں اور یہی کہیں کہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں، اگر تو سزا دینا چاہے تو مالک تجھے اختیار ہے، لیکن اگر تو معاف کر دے تو تیری بادشاہی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ آپ نے جس آیت کا حوالہ دیا، ہم پہلے بھی شاید بات کر چکے ہیں، سورہ مائدہ کے آخر میں ہے، اور یہ مکالمہ ہے اللہ تعالیٰ کا اور عیسیٰ علیہ السلام کا، جو قیامت کے دن ہوگا. اور قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام یہ عرض کریں گے ان تعذبہم فانہم عباد، اللہ کا تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے، تو تیرے اختیار ہے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو انہیں بخش دے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ تو غالب ہے، بے شک. پورے اختیار رکھتا ہے، اور حکیم ہے، تیرا یہ فیصلہ بھی حکمت والا ہوگا. یہ تو قیامت کے دن ہوگا. ایک مرتبہ پوری رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کی نماز میں اسی آیت کو تلاوت کرتے رہے اور اللہ کے حضور التجا کرتے رہے. حضور نے زمین پر دعا مانگی، وہ تو قیامت کے دن کا معاملہ ہوگا، لیکن حضور نے ایک رات پوری رات یہ دعا یا انداز اختیار کیا، اللہ اگر تو ان کو بخش دے تو یہ تیرے بندے، اور اگر اللہ تو ان کو اگر عذاب دے تو یہ تیرے بندے، اور اگر تو بخش دے تجھے پورے اختیار ہے، تیرا یہ فیصلہ بھی حکمت والا ہوگا. میں عرض کر رہا تھا آپ کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے، بے خدا را اللہ کی طرف پلٹنے کا معاملہ، رجوع کا معاملہ مغربی معاشروں میں، ویسٹرن سوسائٹیز میں، وہاں کے لوگوں نے کہا خدا کے واسطے عبادت گاہوں کو کھول دو، رجوع کرو اللہ تعالیٰ کی طرف، پلٹو. جو بھی کم سے کم الہامی مذاہب کے ماننے والے جو خدا کا تصور رکھتے ہیں، ان کے ہاں بھی اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے. ہم تو مسلمان ہیں، مسلمانوں کا معاشرہ، مسلمانوں کا ملک ہے، اتنی تدابیر اور اتنی ارینجمنٹس کی ہم نے باتیں کی، لیکن اللہ کی طرف پلٹنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کے سامنے وہ جو رونا، ایک اللہ کے ایکٹیویٹی دکھانی چاہیے تھی وہ نظر نہیں آئی. ناظرین ایک وقفہ لے لیں پھر آگے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. ناظرین آپ کہیں گے کہ بھائی یہ ریکیپ میں آپ کہاں سے کہاں آ گئے. بھائی موضوع ہمارا ہے خدمت خلق، اور خدمت خلق کا مطلب یہ سب سے بہترین خدمت خلق تو یہ ہے کہ بندے اور اللہ کے درمیان جو تعلق ہے اسے مضبوط کرنے کے لیے ہر آدمی اپنی سی کوشش ذاتی طور پہ بھی کرے اور اجتماعی طور پر بھی کرے. تو اللہ اور بندے کے درمیان کے رشتے کو قائم کرنے اور بندوں کو اللہ کی طرف لانا بھی تو سب سے بڑی خدمت خلق ہے. تو جو بات اس وقت زیر بحث ہے وہ یہ کہ دنیا کی ہر چیز، ہر ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے. ڈاکٹرز بھی اپنے اپنے بیانات دے رہے ہیں، میڈیا والے اپنا کام کر رہے ہیں، دنیا اپنا کام کر رہی ہے، خیر خواہ لوگ اپنے اپنے میسیج، علماء کرام اپنے میسیج. بھائی کسی طرف سے یہ اجتماعی آواز نہیں آ رہی اور کوئی آواز میں آواز نہیں آ رہی کہ اللہ کے بندو ایک مرتبہ ذرا نکل کے تو دیکھو اور اللہ سے کہو تو اے اللہ ہم تو آ گئے تیرے دربار میں، تیرے ہی بندے ہیں، جو تو سزا دینا چاہتا ہے تجھے پورا اختیار ہے، لیکن اگر معاف کر دے تو رحیم اور کریم ہے. پتہ نہیں میرا ایمان ہے کہ اگر ایسا کریں گے تو بہت جلدی ہم اس معاملات سے نکل آئیں گے باہر. بس ایک بات مجھے یاد آئی کہ ایک دو پلیٹ فارم پر کم سے کم ہمارے بڑوں کی طرف سے یہ ہوا کہ کوئی دعا کا اہتمام کرایا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے جی، اور ارسپیکٹو کہ ہم کوئی علمی اور مسلکی بحث میں جائیں، ہم یہ عرض کریں گے کہ اسی پلیٹ فارم سے، جیسے ہم بہت سارے دن مناتے ہیں نا، کسی خاص دن کا میں ذکر نہیں کر رہا، ایک یوم توبہ منا لینا، کیا حرج ہے اس میں؟ کسی جمعے کے دن اس کا اہتمام ہو جائے کہ باقاعدہ مساجد میں بیان ہو، یہ 100 چینلز ان کے ذریعے نشر ہوئی توبہ کا پیغام، علماء موجود ہے، یہ امت، یہ ملک بانجھ نہیں ہے، اور اہل علم سے گفتگو کرائی جائے اور پھر اجتماعی سطح پہ توبہ کا اہتمام کیا جائے. اور ہاں توبہ یہ بھی ہے کہ اللہ کی طرف رونا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کے حضور گڑ کھڑانا، اور توبہ کا اصل تقاضا یہ بھی ہے کہ گناہوں کو چھوڑنا، معصیت کے کاموں کو چھوڑنا، نافرمانی کے کاموں کو چھوڑنا. لیکن شروع تو کریں، آغاز تو کریں. قوم کو جس پلیٹ فارم سے ہم نے احتیاطی تدابیر کی دعوت دی ہے، ہم نے سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کی ہے، ہم نے لاک ڈاؤن، اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کی ہے، ہم نے احتیاط کرنے کی بات کی ہے، وہیں سے کرو بھائی، گناہوں سے بھی تو احتیاط کرو. اچھا سب کچھ، ہم سپر پاور بھی ہیں، ہم ٹیکنالوجی کے ایکسپرٹ بھی ہیں، ہم زمین سے آسمان تک چھلانگے بھی لگا رہے ہیں، لیکن ہمیں اپنی اوقات پتہ چل گئی ہے ساری دنیا کو. جی، کبھی مچھر سے نمرود کو اوقات دکھائی گئی تھی، آج ایک وائرس سے اللہ تعالیٰ نے مچھر سے نمرود کو مروا دیا جاتا ہے، ابابیل سے ہاتھیوں کو بھوسا بنوا دیا جاتا ہے، چونٹی سے ہاتھی کے سونڈ میں ڈال کے اس کا بیڑا غرق کر دیا جاتا ہے، اور ایک نادیدہ وائرس جس سے انسانی آنکھ دیکھ بھی نہیں سکتی
دیکھ بھی نہیں سکتی، اس سے ساری دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی، بہترین صلاحیتیں، اور جو آدمی آسمانوں پہ اڑا پھرتا ہے اسے زمین چٹوا دی جاتی ہے۔ تو گویا کہ اس سے ایک پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بھی اعتراف بے کرنا شک، چاہیے، اور اپنی اوقات، اپنی بے اپنی بسی، اوقات تو سب کو پتہ چل گئی۔ اپنی قدر، اپنی محتاجی، اس کا بھی ہمیں اعتراف کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور پہلو بھی اس سے بڑا کھل کر آتا ہے یہ سامنے۔ اعتراف اگر ہو جائے، ہم جی۔ کہیں کہ اللہ ہم نے بڑی ترقی کر کے اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہم تیرے سامنے سوائے اس اختیار کے کچھ نہیں رکھتے جو تو نے ہمیں دے دیا۔ جی جی، اور بس ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، کیونکہ یہ آزمائشیں آ رہی ہیں مزید برآں۔ آپ کے علم ہے کہ ٹڈی دل کے جو حملے پاکستان ٹڈی دل میں، آنا شروع ہو گئی ہندوستان میں، اب پاکستان میں، یہ دنیا کی کچھ اور ممالک کے اندر، بہرحال یہ بہت سخت امتحانات اور آزمائشیں اور یہ ہیں۔ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش میں سے ایک آزمائش بالکل ہوتی ہے۔ بالکل۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ٹڈی دل کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ دیکھو جا کے تلاش کرو ٹڈی دل نظر آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں کہیں، اس لیے کہ بے شمار مخلوق کی روایت میں نے پڑھی ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، روایت پڑھی کہ دنیا کے جو بہت مسائل ہیں ان میں سے اللہ کی طرف سے ایک آزمائش جو ہے وہ ٹڈی دل بھی ہوتے ہیں۔ قرآن حکیم میں اگر آپ اور ہم پڑھیں نا، سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 130 اور 133 میں آل فرعون پر، فرعون اور آل فرعون پر مختلف قسم کے عذاب مسلط کیے گئے، ان میں ٹڈی دل بھی شامل تھے۔ مینڈکوں کا ذکر ملتا ہے، خون کا ذکر ملتا ہے، ٹڈی دل کا ذکر ملتا ہے، جوؤں کے پڑ جانے کا ذکر ملتا ہے۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 130 اور 133 میں ذکر آیا۔ تو بھائی اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ اوقات بھی ہمیں دکھا رہا ہے، بے بسی بھی ہمیں دکھا رہا ہے۔ واحد حل ظاہر کے اسباب کو استعمال کرنے کی بات کیجئے، ہم قائل ہیں، ہم خود بھی احتیاط کرتے ہیں الحمدللہ، اور اونٹ باندھنے کے بھی ہم قائل ہیں، مگر اونٹ باندھنے کے بعد اونٹ والے کی طرف بھی تو رجوع کرو، اپنے رب کی طرف بھی تو رجوع کرو، اس پر توکل بھی تو کرو، اس کی طرف پلٹو بھی تو صحیح، اس کی طرف گڑ گڑاؤ بھی صحیح۔ یہی ہے جو تعلیم اللہ کے رسول علیہ السلام نے عطا سب فرمائی۔ چیزیں ہمیں سننے کو بھی ملتی ہیں، دیکھنے سوشل میڈیا پہ بھی اور ٹریڈیشنل میڈیا پہ بھی سننے کو بھی مل رہی ہیں، دیکھنے کو بھی مل رہی ہیں، حکومتی سطح پر بھی، عوامی سطح پر بھی اور دوسری سطح پر بھی۔ بار بار ہاتھ دھو لیجئے، منہ کو ہاتھ نہ لگائیے، ماسک استعمال کیجئے، یہ ظاہری اسباب ہے، بالکل کرنا چاہیے۔ اگر احتیاط کے تقاضے ہیں تو بالکل ہونے چاہیے، احتیاط کریں، ڈسٹینسنگ کریں، سب کچھ کریں۔ بھائی توبہ بھی تو کریں ساتھ ساتھ، توبہ نہیں کرتے باقی سب کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ یہ سب کچھ، یہ ساری اسباب جو ہیں ان میں تاثیر اس وقت آئے گی جب توبہ کی جائے گی۔ اور عرض کر دوں میں، اسباب اختیار کر لیں، اسباب مجھے نہیں بچائیں گے، مسبب الاسباب بچائے گا۔ اور اگر وہ چاہے گا تو اسباب اختیار کرنے کے باوجود بھی اگر وہ چاہے گا تو مجھے اور آپ کو کسی امتحان میں ڈال سکتا ہے۔ یہ توازن بہت 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 زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ ایک اور پہلو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے دور میں طاعون کا مرض پھیلا تھا، بہت سارے صحابہ شہید بھی ہو گئے تھے۔ اسی لیے ہم بار بار لفظ آزمائش کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے بھی کبھی اس طرح کی وبا کی صورتحال میں مبتلا ہوئے اور دنیا سے چلے گئے تو وہ تو ایک شہادت کا رتبہ ہے۔ بہرحال صحابہ کرام کے دور میں جب ایسا معاملہ ہوا تو وہاں تو صحابہ کرام ایک دوسرے کو رجوع اللہ کی دعوت دیتے ہیں، اور منبر پر کھڑے ہو کر خطاب ہو رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ کے بندو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اے اللہ کے بندو ایک دوسرے سے حق تلفی کی ہے تو معافی مانگ لو، اے اللہ کے بندو ایک دوسرے سے میل ملاپ کر لو، اے بندو اگر تم اے اللہ کے بندو لا تعلق ہو گئے ہو، قطع تعلقی کر بیٹھے ہو تو صلہ رحمی کر لو، اے اللہ کے بندو اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ امت کی تاریخ کو دیکھ لیا جائے، جب اس طرح کے معاملات آتے تھے تو امت کے اسلاف کا رجوع اللہ کی طرف بڑھ جایا کرتا تھا، مساجد آباد ہو جایا کرتی تھی۔ احتیاطی تناظر میں مساجد کے حوالے سے احتیاط کی گئی، ہم بحث نہیں کر رہے، مگر بھائی رمضان شریف کے بعد اب کیا ہو گیا کہ مسجدیں ہم خالی کر بیٹھے ہیں۔ کیا یہ مسجد اللہ سے شکوہ نہیں کریں گی؟ اے اللہ تیرے بندے، چلو مجبوری تھی تو نہیں آ رہے تھے، ہم نے لوگوں کو دیکھا، میں خود جمعے کی امامت کرتا ہوں، واقف ہیں، میں خود جمعہ پڑھا رہا تھا لمیٹڈ لوگوں کے ساتھ اور باہر لوگ کھڑے ہوئے تھے لیکن تالا لگا ہوا تھا، انتظامیہ کی طرف سے ممانعت تھی، کتنے لوگ رو کر اپنے گھروں کو واپس گئے ہیں۔ آج جب مسجد کے دروازے کھل گئے تو کیا مسجدیں رو نہیں رہی ہوں گی اللہ کے سامنے کہ اللہ تیرے بندے کہاں چلے گئے؟
اب کیوں نہیں جا رہے مسجدوں اب کی نہیں جا طرف؟ رہے مسجد میں، اب کیا- نہیں کر رہے کیا توبہ. وہ- میں بھی شامل ہوں. جی وہ اللہ جو رمضان میں ہمارا معبود، جس کے اندر رمضان میں مانی، جس کے نے نمازیں ادا کی، جس کے نے روزہ رکھا، جس کے خاطر تراویح ادا کی، جس کے خاطر قرآن پڑھا، جس کے خاطر اذکار پڑھے، جس کے خاطر زکوٰۃ ادا کی، جس کے خاطر صدقہ ہم نے اللہ کی راہ میں پیش کیا، کیا وہ اللہ ہمارا معبود نہیں؟ کیا رمضان کے بعد یعنی مسجد سے تعلق ختم؟ کیا رمضان کے بعد نماز کی فرضیت ختم؟ عجیب بات ہے. ارے مسجدیں تو بھر جانی چاہیے، ان حالات میں تو بھر جانی چاہیے. بار بار خبر آ رہی ہے 1.5 کروڑ لوگ پاکستان میں بے روزگار، پھر آ رہے جناب 2.5 کروڑ لوگ بے روزگار. وہ سپر پاور بنا ہوا امریکہ اور فلاں ممالک ان کے ہاں لوگوں نے جو ہے وہ احتجاج کرنا شروع کر دیا، ان کے ہاں لوگ سڑکوں پر آ گئے، ان کے ہاں لوگ جو ہے بے روزگاری کے اندر انتہا پر چلے گئے ہیں. کیا یہ مصائب ایسے نہیں کہ جو ہمیں ہلا دیں؟ کیا ہم بے حس ہو گئے؟ ہمارے دل پتھروں کی طرح سخت ہو گئے؟ قرآن کہتا ہے وہ جو بنی اسرائیل تھے ان کو اللہ کا کلام دیا، ان کے دل سخت ہو گئے، او اشد قسوہ، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. تو بھائی اسلاف کی زندگی دیکھیں، علماء امت کی زندگی دیکھیں، امت کی تاریخ کو دیکھیں. ایسے حالات میں رجوع اللہ بڑھ جاتا تھا، اللہ کی طرف رجوع بڑھ جاتا تھا، مسجدیں آباد ہو جاتی تھیں، بلکہ مسجدیں بھر جایا کرتی تھیں، اللہ کے سامنے سجدوں کی کثرت ہو جایا کرتی تھی. ہماری بے حسی ہو گئی. ہماری بے حسی کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ اللہ معاف کرے، حکومت نے، لوگوں نے اپنی سطح پر جو احتیاطیں کر سکتے تھے، لاک ڈاؤن کروایا، اچھا کیا، کروانا چاہیے تھا، جی بالکل، ہے نا. ایس او پیز کروائیں، اچھا کیا. مسجدوں میں احتیاطی تدابیر بہت اچھا کیا، کرنا چاہیے تھا. لیکن یہ تو نہیں کہا تھا کہ گھروں میں بھی نمازیں نہ پڑھو، یہ تو نہیں کہا تھا کہ توبہ نہ کرو. اور اب جب لاک ڈاؤن ہلکا ہو گیا ہے تو اب کیا ہے، اب کیوں نہیں توبہ کرتے؟ ہم بالکل نارمل ہو گئے ہیں، ہم نے کمپرومائز کر لیا ہے حالات کے ساتھ، ہم پھر وہیں آ گئے ہیں، کھڑے ہو گئے ہیں، اور سڑکوں پر پھرنا ہو، مجمع لگانا ہو، بازاروں میں رش کا یہ عالم ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ایسا لگتا ہے جیسے ہم صرف اس لیے پریشان تھے کہ لاک ڈاؤن کھلے تو بازاروں میں آ جائیں. اب آپ نے بازاروں کا ذکر کیا. دیکھیے ہم سب فیملیز والے ہیں، خاندان والے ہیں، ہم سب کی حاجات ہیں، ضروریات ہیں. بھائی آپ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بازار جانے کی بھی دعائیں اللہ کے رسول نے سکھائی صلی اللہ علیہ وسلم. البتہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا اس زمین پر اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ مقام کون سا ہے؟ مسجد. اور سب سے ناپسندیدہ مقام بازار. اس سے کہ آدمی غافل ہو جانا ہے، معاش کی ایکٹیویٹی کرنا، بزنس بھی کرنا، یہ بھی حضور نے سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم، مگر اس میں مگن نہ ہو جانا. عجیب تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین. فجر کے بعد ان کا کاروبار شروع ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے، کبھی ایسا ہوتا کہ ابھی دن چڑھا اور ایک صاحب واپس جا رہے ہیں. کبھی کیا ہوا؟ کہا میری بس ضرورت پوری ہو گئی، میں جا رہا ہوں گھر. اللہ اکبر کبیرہ. اور ہم تو یہ کہ جب تک برابر والا بند نہ کرے، یہ لاک نہ کرے، میں لاک نہیں کروں گا. اور ادھر کیا ہو رہا ہے؟ بھائی میری ضرورت پوری ہو گئی، میں بند کر کے جا رہا ہوں. ختم ہو گئی بات. پیسے کی ہوس پڑ گئی ہے. بس اچھا پھر ایک چیز اور، ابھی ہم وقفے سے، یہ پروگرام سے پہلے جو ایسی بات کر رہے تھے بیٹھے ہوئے، پروگرام شروع ہونے والا تھا، کہ ہمارے تاجروں کو شکایت بھی ہے. اب لاک ڈاؤن کی وجہ سے تو خب زیادہ شکایت پیدا ہوئی، ویسے بھی شکایت، وہ جو کاروبار تباہ ہو گیا ہے، کاروبار کی برکت ختم ہو گئی، کاروبار زوال پذیر ہے، ہوگا. اس لیے کہ جب کاروبار شروع کیا جائے گا زوال کے وقت، جی تو کاروبار کو زوال ہی ہوگا میرے بھائی. جی اس کو ریپیٹ فرمائیے. ہم شروع کب کرتے ہیں؟ 12 بجے دکان کھلے گی، 12 بج کے کچھ منٹ پہ زوال شروع ہو جائے، 12 بج کے کچھ منٹ پہ زوال شروع ہو جاتا ہے، جو 12:45 بجے تک رہتا ہے. اس وقت ہماری دکان کھلتی ہے. اللہ کے بندوں کا وقت ہے، فجر کی نماز پڑھ کے اللہ کا نام لے کے رزق کے لیے نکل جانا چاہیے اسے. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. اب دیکھیے ہمارے ناظرین کے لیے میں عرض کر دوں کہ پروگرام سیرت النبی کا ہی جاری ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ خدمت خلق ہو رہی ہے. اور نہیں، اور آپ دیکھیے، آئیے اس کو ہم جوڑیں. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے حدیث میں کیا ہمیں بلکہ دعا عطا فرمائی، اے اللہ میری امت کے صبح کے اوقات میں برکت عطا فرما، فی بکورہا، جس وقت سب سو رہے ہوتے ہیں. ہاں تو اے میرے رب میری اس امت کے صبح کے اوقات میں برکت عطا فرما. تو بھائی صبح کا وقت تو فرشتوں کے آنے کا، رات کے فرشتے جا رہے ہیں اور شام کے دن کے فرشتے آ رہے ہیں، بڑا مبارک وقت ہوتا ہے. اس وقت فجر بھی ہے. فجر کے بعد اپنے کھانے پینے کے معمولات کو نمٹا کے چلو بھی کاروبار کی طرف. اور ہم لوگ جو ہے وہ عام ہمارا ٹرینڈ کیا رہا؟ 12 بجے تو آپ نے ذرا ہلکی بات بیان فرمائی، 1 بجے کے بعد ہی، ظہر کے بعد 1-2 بجے کے بعد دکانیں کھلتی تھی، اور ہم رات کو 12 بجے بند کرتے. شام میں تو شیاطین کے نکلنے کا ٹائم ہوتا، مغرب کے وقت کا، اس وقت ہمارے کاروبار عروج پر ہوتے. ابھی اچھا اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ شر سے خیر کو نکالتا ہے.
قتال کا بیان ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 216 میں، قتال کے مسائل اور تقاضے اپنی جگہ، وہاں اللہ نے ایک بڑا پیارا اصول عطا فرمایا کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے کہ تم ایک بات کو ناگوار محسوس کرو اور اسی میں تمہارے لیے خیر ہو۔ اس کورونا وائرس سے ایک ناگواری تو ہے۔ ایک منٹ، یہ آپ جس موضوع کی طرف جا رہے ہیں میں اب چاہ رہا ہوں کہ اس پہ بات ہونی چاہیے۔ ناظرین ایک وقفہ لے لیں پھر آ کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم۔ اللہ کی حکمتیں بھی عجیب ہیں، کبھی آزمائش میں ڈالتا ہے، کبھی مسائل پیدا کرتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہمیں ناگوار گزر رہی ہوتی ہیں، پسند نہیں آ رہی ہوتی ہیں، ان میں سے اللہ تعالیٰ ایک خیر کا پہلو نکال کے ہماری اصلاح کا سامان کرتا ہے۔ جیسے شجاع صاحب کہہ رہے ہیں جو کرونا وائرس ہمارے لیے بہت تکلیف دہ ہے دنیا کے لیے، لیکن اس میں بہت سے خیر کے پہلو بھی ہیں، انہیں بھی تلاش کرنا چاہیے۔ کچھ ابھی سامنے آ رہے ہیں اور کچھ مجھے یقین ہے اللہ کی ذات پر اوور دا پیریڈ اور ہمارے سامنے آئیں گے۔ اب اس میں بات کرنا شروع کروں تو انشاءاللہ امید ہے آج کا پروگرام ختم ہو جائے گا۔ نہیں، پروگرام تو تقریباً ختم ہی ہو رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ باتیں کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ جی، تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے کیا دعا عطا فرمائی؟ اے میرے رب میری امت کے صبح کے اوقات میں برکت عطا فرما دے۔ اب آپ دیکھیے ہم کراچی میں بیٹھے ہیں، صبح سندھ کی بات لیجئے، فیڈرل گورنمنٹ کی بات لیجئے، کیا اناؤنسمنٹ ہوئی ہے بھائی صبح 8 سے لے کے شام 7 تک آپ کاروبار کریں، بہترین وقت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور جو سندھ گورنمنٹ کا ایک اناؤنسمنٹ میں نے پڑھا وہ کہہ رہے ہیں صبح 6 سے شروع کر دے شام 7 بجے تک کر لیں۔ یہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ اچھی بات ہے نا۔ اچھا، اب اگر یہ فورسڈ ہو گیا ہے، یہ فورسڈ ہو گیا ہے، گھر میں ہمارے بات ہو رہی تھی تو کسی خاتون کے بارے میں بتایا کہ جناب وہ مارکیٹ صبح 9 بجے رمضان شریف میں گئیں اور پوری مارکیٹ کھلی ہوئی تھی، وہ مارکیٹ جو دوپہر 2 بجے سے پہلے نہیں کھلتی تھی۔ تو ہم نے کہا چلیں اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کیفیت طاری کی اور اس کے نتیجے میں ہمارا کاروباری طبقہ یہ ان اوقات پر اگر آ جائے تو کس قدر برکت والی بات ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور میں نے کراچی میں دیکھا بعض اچھے بھلے لوگوں نے بینرز کچھ لگوائے چھوٹے چھوٹے کہ تاجر بھائیوں صبح کے برکت والے اوقات میں کاروبار کر لو۔ تو چلیے ایک تو گورنمنٹ کا بھی اناؤنسمنٹ آ گیا، گورنمنٹ کی پالیسی بھی آ گئی اور فورسڈ بھی کیا جائے، میں کہتا ہوں ہونا چاہیے، کروانا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، تاکہ دیکھیں وہ ڈے لائٹ کو بھی استعمال کرنے والی بات جو ہم برسوں سے پریشان تھے اپنی انرجی کے کرائسس کے اعتبار سے، یہ برکتیں تو اللہ عطا فرمائے گا، لیکن سب سے بڑی بات کیا ہوگی؟ حضور کی دعا امت کو ملے گی کہ اے میرے رب میری امت کے صبح کے اوقات میں برکت عطا فرما۔ تو یہ اس کاروبار کو اگر ہم صبح شروع کرتے ہیں ہمارے کاروباری طبقات تو بہت ساری چیزیں الائن ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ایک تو یہ بظاہر ناگوار میں سے یہ خیر کا پہلو سامنے آ رہا ہے۔ دوسرا ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں ہمارے جو ایک جنک فوڈ کے استعمال کا معاملہ اور رات کو بھاری بھرکم کھانے اور ریسٹورنٹس کے کھانے، دیکھیں باہر کی آؤٹنگ کے کھانے پینے کو کوئی حرام نہیں کہہ رہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک اور انداز سے دیکھیں ڈاکٹرز ہمیں سمجھاتے رہے بھائی یہ جنک فوڈ سے ذرا احتیاط کریں، پیسہ بھی زیادہ خرچ ہوتا ہے، نوجوان خاص طور پر رات کو 12 1 2 بجے تک باہر بیٹھے رہتے ہیں، ماں باپ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، اب سب باؤنڈ ہو گئے میاں گھر پہ آئیے اور گھر کا پکا ہوا کھانا کھانے کی کوشش کیجئے۔ تو وہ جو ایک ہے نا بہت سے پہلو ہیں، وہ فیملی ریلیشن شپ جو ختم ہو گئے تھے کہ وہ بچہ یہ پوچھتا تھا کہ مما یہ کون صاحب ہیں گنجے سے جو ہفتے کی رات کو ہمارے گھر آتے ہیں، اتوار کی صبح ہمیں سوتے ہوئے ملتے ہیں۔ انہوں نے کہا بیٹا یہی تمہارے ابا ہیں۔ ابا کے پاس اتنا وقت نہیں تھا، بچے پہچانتے بھی نہیں تھے، کم از کم انہیں وقت فیملی کو وقت دینا کا یہ بھی خیر کا ہی پہلو ہے۔ وہ وقت بھی وہ بھی معاملہ مشہور ہے نا کہ ایک صاحب سے پوچھا آپ کے کتنے بچے ہیں؟ جی 5 بچے ہیں۔ کیا عمریں ہیں؟ ایک اس سائز کا ہے اور ایک اس سائز۔ وہ کیوں بتا رہے تھے؟ یہ کیفیت تھی نا کہ ہفتے میں جب وہ آتے تھے روزانہ آتے تھے تو بچے سوئے ہوتے تھے اور صبح وہ چلے جاتے تھے تو شاید وہ یا بچے ارلی اسکول چلے جاتے تھے، تو وہ فیملی افیئرس کے حوالے سے بھی یہ کیفیت بڑی اچھی اب دیکھیے نا یہ جو ہم جو کہتے ہیں سینیٹائز کریں، میں بھی ابھی جب اسٹوڈیو میں آئے ہم یہاں سب انتظام ہے، ہم سب سینیٹائز کر کے، اور ہمارے جو کیمرہ مین بیٹھے سب ماسک پہنے ہوئے ہیں الحمدللہ، ایس او پیز پر پوری طرح عمل ہو رہا ہے۔ ہاں ہم نے ماسک اس لیے نہیں پہنا کہ پھر آپ کہیں گے پتہ نہیں میری جگہ کون بیٹھ گیا آ کر، اور سب سینیٹائز کر کے بیٹھے ہوئے۔ بہترین سینیٹائزر جو ہے وہ وضو ہے۔ جی مطلب ہاں اس وبا سے ہمارے دین کی خوبصورت تعلیمات کی حقانیت کہیں، عظمت کہیں اور ثابت ہو رہی ہے۔ جناب پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ صاف ستھرے رہو، یار ہم سے زیادہ صاف ستھرا کون رہے گا؟ بار بار ہاتھ دھو 5 مرتبہ وضو کر رہے ہیں۔ نہیں، جن کو استنجا کی تعلیم دی گئی، آپ کو پتا ہے فرانس سے پیرس کے پرفیوم کیوں مشہور ہیں؟
اسی کے سب سے گندے لوگ وہاں پر ہوتے ہیں. وہ ہم تو آج اس کو نام ہم نے دے دیا مسلم شاور. وہ پانی استعمال نہیں کرتے. ہمارا دین ڈھیلوں کی بھی تعلیم دیتا ہے, وہ مسئلہ اپنی جگہ پر ہے, اور پانی استعمال کرنے کی تعلیم دیتا ہے. تو استنجا سے معاملہ شروع کریں, پھر وضو کا معاملہ. اور مجھے بتائیے نمازی سے بڑھ کر سب سے زیادہ ہائیجین کنڈیشن میں کون ہوگا؟ اس کا کپڑا بھی پاک ہونا چاہیے, اس کا جسم بھی پاک ہونا چاہیے, اس کی جگہ جہاں نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی پاک ہونی چاہیے. پاک در پاک والی کیفیت ایک نمازی کو حاصل ہوتی ہے. تو اسلام کی یہ حقانیت بھی. اور جب آپ ماسک کا ذکر کر رہے تھے تو شاید آپ نے میری طرف دیکھا ہوگا. ناظرین, ماسک کا بھی عجیب تماشا ہے. جن لوگوں کو اس بات پہ اعتراض تھا کہ یہ خواتین نقاب کیوں لیتی ہیں, حجاب کیوں لگتی ہیں, انہیں سزا دو, اللہ تعالیٰ نے ایسی سزا دی کہ صرف خواتین نہیں, اب تو مردوں کو بھی ماسک بنا دیا, تم بھی نقاب پہنو. ہاں, اور نقاب نہیں, پورے کپڑے پہنوا دیے. اللہ اکبر کبیرہ. توبہ کرنی چاہیے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے. تم تو صرف خواتین کو ماسک پہنانے پہ, وہ پردہ کرنے پہ پابندی کا, مردوں کا بھی پردہ کرا دیا اللہ نے. اور حد یہ آئی کہ ایک سپر پاور کے صدر نے کہا کہ اگر ماسک کم پڑ جائیں تو بھائی آپ لوگ اسکارف یوز کر لیں, آپ کپڑا یوز کر لیں. اللہ کی شان دیکھیے. ہماری وہ بہنیں, وہ بیٹی ہیں جو غیر مسلم ممالک میں آج بھی پردہ کرتی ہیں اور نقاب بھی کر رہی ہیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ, بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی پیروی کرتے ہوئے آج ان کے لیے کس قدر خوبصورت دن ہے یہ, کہ جن کے لیے جہاں دشوار تھا کہ وہ نقاب کرتی ہیں, کچھ اور معاملہ, اللہ تعالیٰ نے آج پوری دنیا کو دکھا دی. ویسے آپس کی ایک بات بتاؤں میں آپ کو کہ ایک مرتبہ ایک پکچر ہم نے یہاں پہ پہلی بھی بات شیئر کی تھی. جب یہ نقاب پر کچھ ممالک میں پابندی لگی تو ایک مسلمان بچی نے اسکارف لیا اور میڈیکل ماسک پہنا اور کہا نکل آئی سڑک کے اوپر, روک سکتے ہو تو روک لو. میڈیکل ماسک کو کون روکے گا؟ اس سے پتہ چلا کہ where there is a will there is a way. جتنے مشکل حالات ہو, ایک بندہ یا ایک بندی اسلام پر, دین پر عمل کرنا چاہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے راستے کو کھول دیتا ہے. اور آج ساری دنیا کو, اچھا یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ اسلام کے ماننے والوں کی تعلیمات, ایک وہ طبقہ جو دین دشمن بنا وہ بہت تھوڑا سا ہے. میجورٹی غیر مسلم معاشروں میں بھی وہ دین دشمن نہیں, وہ اسلام دشمن نہیں, وہ کھلے دل کے لوگ ہیں, وہ کھلے ذہن کے لوگ ہیں. اگر ان کے سامنے صحیح بات آتی ہے تو وہ قبول کرتے ہیں. وہ کوارنٹائن میں رہا ایک آسٹریا کا باکسر, اور وہاں کچھ اس کو بات پریزنٹ کی گئی, اس نے اسلام قبول کر لیا. اسی طرح بہت سارے وہ غیر مسلم ممالک کہ جہاں اذان آپ لاؤڈ اسپیکر پر نہیں دیکھ سکتے تھے, آج انہوں نے اذان دینے کی اجازت دے دی. اس میں ان کی کیا حکمت ہے وہ اللہ بہتر جانے, مگر دین کی یہ حصے, یہ تعلیمات اب دنیا کے سامنے کھلتے چلے جا رہے. تو یہ وہ نقطہ تھا. ابھی اس پر اور کلام ہو سکتا ہے کہ یہ جو اس وقت آزمائش بہت بڑے پیمانے پر ہے, اللہ تعالیٰ اس میں سے ہمارے لیے خیر بھی نکالے گا انشاءاللہ تعالی. اور صرف ہمارے ہی لیے نہیں نکالے گا, مطلب ہم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, پوری انسانیت کے لیے نکالے گا انشاءاللہ. چونکہ سارے انسان چاہے وہ کسی مذہب و ملت کے مانو ہیں تو اللہ کے بندے نا, تو اللہ اپنے بندوں پہ کبھی اتنی بڑی آزمائش نہیں ڈالتا. یقیناً وہ ہدایت کا سامان کرنا چاہتا ہے. صرف مسلمان نہیں, غیر مسلم بھی جو ہیں, چونکہ ہمارا بنیادی کام ہی یہ ہے کہ ابھی دعوت کا کام جو ہے وہ آگے بڑھانا ہے. جی, اور مسلمان تو ہمیشہ انتظار میں رہے. آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن میں سورہ یوسف موجود ہے, قید خانے کا ذکر ملتا ہے. قید خانے کے تعلق سے قرآن نے کیا نقل کیا؟ ان کی دعوت کا ذکر. دعوت کا ذکر وہاں بھی شروع. 2 قیدی تھے, ان کی 2 خواب تھے, ان کی تعبیر بتانی تھی. جب تعبیر بتانے کا موقع ہے تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے وقت گین کیا اور دعوت توحید ان کے سامنے رکھی, شرکی نفی ان کے سامنے رکھی, آخرت کی طرف توجہ دلائی اور رب کائنات کی طرف متوجہ کیا, اسی کی طرف رجوع کرنا, اسی کی بندگی کرنا. یہ بنیادی نقطہ سورہ یوسف میں ہمیں ملتا ہے. تو بندہ مومن تو انتظار میں رہتا. اور میں سمجھتا ہوں اس وقت ان حالات میں مسلمانوں کے لیے بہت بڑا موقع ہے. خدمت خلق کا بھی, اور اس خدمت خلق کے 2 پہلو جو ہم بات کرتے ہوئے جب بات ہو نہیں سکی, ایک ہے جسم کی حاجات کو پوری کرنے کی خدمت اور ایک ہے روح کی حاجات کو پوری کرنے کی. اور میں اس ماہ رمضان کے حوالے سے مطلب میں پرسنلی جانتا ہوں کہ بعض غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا ہے الحمدللہ رب العالمین. کسی نے آن لائن بیٹھ کے, ورچولی بیٹھ کے قبول کیا, کسی صاحب علم سے ایک فیملی نے رابطہ کروایا اور ماشاءاللہ اسلام قبول ہوا. تو یہ وہ موقع ہے کہ مسلمانوں کو دین کی دعوت پیش کرنے کا بہترین موقع ہے. دل نرم ہوتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شرارتی ہوتے ہیں, لیکن بہت بڑا طبقہ وہ سادے انداز کا ہوتا ہے, اس کے دماغ میں کوئی فلسفیانہ مباحث نہیں ہوتے. اگر ان کے دلوں کی نرمی کا فائدہ اٹھا کر ان کے سامنے حق بات کو بیان کیا جائے تو انشاءاللہ تعالی وہ قبول کریں گے. اور مجھے یقین ہے کہ کچھ عرصے بعد جب انالیسس ہوگا تو ورلڈ وائڈ آپ اور ہم دیکھیں گے کہ اس کووڈ 19 کے اس پورے دورانیے کے دوران میں مجھے یہ پورا یقین ہے
انالیسس ہمارے سامنے آئیں گے کہ کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا الحمدللہ۔ ہاں یہ بالکل صحیح بات ہے، اور ایسا ہوگا، ظاہر ہے اللہ کی حکمت ہے، وہ کرنا چاہتا ہے وہ کرے گا، اور یہ تو ہوگا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان اس بات پہ خوش ہو جائیں کہ لوگ دھڑا دھڑ مسلمان ہو رہے ہیں، وہ تو ہو رہے ہیں، ان کا معاملہ الگ ہے، ہمارے اندر کا مسلمان کہاں ہے؟ جی، اپنا بھی تو جائزہ اس لینا اندر ضروری، کے صرف خوش ہونا ضروری نہیں کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، وہ تعداد بڑھ رہی ہے، یہ اندر والا مسلمان جو ہے اس کا کیا بنا؟ اس لیے کہ وہ انگریزی میں ہم کہتے ہیں کہ یور ایکشن شوڈ اسپیک لاؤڈر دین یور ورڈس، ہمارے قول سے بڑھ کر ہمارے کردار کی گواہی سامنے اپنی آنی چاہیے۔ مسلمانیت کو بھی تو سنبھالنا اور اسے اسٹرانگ کرنا بہت ضروری ہے۔ جی، تو بھائی بات یہ ہے کہ ایک بات نکلی تھی، لیکن چونکہ خدمت خلق کا موضوع تھا، اور ساری انسانیت کی خدمت یہی ہے کہ اسے اللہ کی طرف رجوع کرایا جائے۔ میری تو ذاتی خواہش بھی یہ ہے، اور بڑی میرے اندر بہت وہ ہے کہ میں بہت پرجوش ہو کے دنیا سے یہ کہوں، جس میں خود بھی شامل ہوں، کہ اللہ کے بندو آ جاؤ اور ایک دفعہ اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہیں اجتماعی طور پر آ بے کر۔ شک بے شک، یہ میں سمجھتا ہوں آج کے ہمارے اس پروگرام کا سب سے بڑا پیغام یہی ہے، ہم سب کے لیے، پہلے تمام امت کے لیے، جتنے لوگ ہمارے ناظرین یہ دیکھ رہے ہیں، حکام بالا تک یہ بات پہنچے کہ توبہ کی طرف پکارا جائے، تو رجوع اللہ کی طرف پکارا جائے، اللہ کی طرف پلٹنے کی بات ہو، گناہوں پر استغفار کی بات ہو، اپنے معاملات کو اللہ کے ساتھ درست کرنے کی بات ہو، یعنی یہ آزمائشی بھی اگر ہمیں ہلا نہ سکیں اور ہمارے دلوں کو ہاں، نرم کر سکیں۔ آزمائشیں اسی لیے ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے بندہ، اپنا احتساب کر جائے۔ یہ ساری چیزیں کہ ہم دعوت بھی دے رہے ہیں ہم سب کے، وہ سب اپنی جگہ ہے، اپنا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارے اندر کے آدمی کو بھی تو اسٹرانگ ہونا چاہیے، توبہ کرنے والا ہونا۔ ہم کیا ذاتی طور پہ اللہ سے توبہ کرتے ہیں؟ جی، اور اس وقت تو معاملہ اجتماعی ہے نا، اس وقت تو معاملہ ایک اجتماعی سطح کا ہے، تو توبہ بھی اجتماعی سطح پر اس کی ضرورت ہے۔ اجتماعی فیصلے اللہ کی طرف سے جو بندوں کے لیے طے ہوتے ہیں، وہ بندوں کے اجتماعی اعمال پر طے ہوتے ہیں۔ ایک انفرادی توبہ وہ تو کرنی ہی کرنی ہے، لیکن اجتماعی سطح کی وبا کو دور کرنا، اس مشکل سے نکل آنا، اس آزمائش میں کامیاب ہو جانا، اس کے لیے توبہ بھی اجتماعی طور پر ضروری ہوگی۔ اور قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے حضور توبہ کرو، سچی اور پکی توبہ۔ پکی توبہ کیا ہے؟ بھائی گناہ کو چھوڑ کر فرما برداری کی طرف آ جاؤ۔ ابھی رمضان شریف گزرے ہوئے زیادہ وقت تو نہیں ہوا نا، تو ہمارا شعبان کا مہینہ کیسا تھا، ماہ رمضان کیسا تھا، شوال کا مہینہ کیسا گزر رہا ہے، انالیسس کر لیں، جواب سامنے آ جائے گا۔ اچھا، توبہ کرنا ابھی کہ توبۃ النصوح، یعنی کہ سچی توبہ، کہ جس کے بعد پھر گناہ کی طرف، یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم سچی توبہ کر لیں پھر گناہ کی طرف نہ پلٹیں، چونکہ انسان تو ہے ہی خطا کا پتلا، پلٹے گا ضرور۔ لیکن ہم یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں کہ گناہ کی طرف پلٹے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ اتنے گناہ کر لے کہ زمین سے آسمان تک ڈھیر لگا دے، آسمانوں تک چلے جائے گناہ، اور اتنا بڑا ذخیرہ اس کے بعد گناہ کا ہو کہ کوئی اس کی انتہا نہ ہو، اور وہ مجھ سے آ کے سچے دل سے توبہ کر لے، میں معاف کر دوں گا اسے۔ بے شک بے شک۔ تو یہ کہنا کہ صاحب ہم اگر سچی توبہ کر لیں گے اور پھر گناہ ہو جائے گا ہم سے، ہو جائے گناہ، جتنے گناہ ہوں گے اور جتنی بار، لیکن گناہ کے فوراً بعد توبہ کرنا ضروری۔ توبہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس رحیم و کریمی کا فائدہ اٹھانے کا یہ سب سے بہترین موقع ہے۔ بالکل، اور یہ جو پہلو ہے نا کہ پھر مجھ سے گناہ ہو جائے گا، اس پہ دو باتیں سمجھنے کی ضرورت۔ ایک ہے رخ زندگی کا صحیح ہو جانا، رخ زندگی بندہ صحیح رکھ لے، یہ ہے توبہ کا پہلا باقاعدہ اسٹیپ۔ پھر دائیں بائیں اگر کبھی ہو جائے تو توبہ کر لو، فوراً توبہ کر لو۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ اگر بہت ساری کریم اور مرہم بنائے گئے کہے کے لیے کہ اگر آپ کا میرا ہاتھ جل جائے تو لگا لو، یہ اس لیے نہیں بنایا گیا کہ جلاؤ پہلے ہاتھ کو پھر لگاؤ، جل اگر دھوکے سے جل گیا تو لگا لو۔ تو اسی توبہ تو وہی کریم ہے جو جلے ہوئے پہ لگتی ہے۔ ہاں، تو اگر کبھی ہو جائے مسٹیک، یہ غلطی، تو آ جاؤ، دوبارہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ معلم یغرغر، حدیث میں آتا ہے جب تک موت کا غرغرہ نہ آ جائے اس سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ناظرین، آج بڑے درد دل کے ساتھ یہ باتیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ کی ہیں، بڑے خلوص کے ساتھ، اس میں کوئی نہ دکھاوا ہے نہ اس میں ہمارا کوئی مقصد ہے۔ خدمت خلق کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور اس وقت خدمت خلق یہی ہے کہ لوگوں کو صحیح راستے کی طرف رجوع کرنے کی لائن آف ایکشن بھی دی جائے، خود بھی اس پہ عمل کیا جائے۔ چونکہ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، میں شجاع صاحب سے درخواست کروں گا آج کی حدیث ہدیہ کر دیں، پھر ہم رخصت ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث۔ اللہ ایسی ہی پکی سچی توبہ کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔